الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤتر الإقامة إلا الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة متفق عليه. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذی. ان دو احادیث میں اذان کی کیفیت کو بیان کیا گیا. سب سے پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا جو حکم دیا گیا وہ جوڑ یہ دیا گیا، یعنی دو مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسے جو ہے جفت کہا جاتا ہے. اور اقامت کے تعلق سے فرمایا وَيُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ، اقامت کو جو ہے ایک مرتبہ کہنے کے لیے کہا گیا. جیسے وتر کی نماز ہم کہتے ہیں، وتر سے مراد کیا ہے؟ سنگل. اسی طرح یہاں بھی حدیث میں بیان کیا گیا کہ اذان کے کلمات جو ہے وہ جفت عدد میں ہوں گے، یعنی دو مرتبہ چار مرتبہ، اور اقامت کے جو کلمات ہیں وہ ایک مرتبہ ہی دہرائے جائیں گے، سوائے قد قامت الصلاۃ کے. یہ لفظ جو ہے دو مرتبہ دہرایا جاتا ہے. یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، اور میں نے ان کے منہ کو دیکھا کہ وہ گردن کو جو ہے کبھی لیفٹ سائڈ کبھی رائٹ سائڈ جو ہے کیے جاتے تھے، یعنی اپنے گردن کو دائیں بائیں ہلایا کرتے تھے. وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، اور ان کے جو انگلیاں تھے ان کے کانوں کے اندر ہوا کرتے تھے. یہ حدیث مسند احمد کی روایت ہے. تو اس حدیث کے اندر یہ پتہ چلا کہ بالاذان کے وقت جو ہے اپنی گردن کو ہلانے کا جواز ملتا ہے. اور آگے دوسری حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے اور اس کی وضاحت ہے، جو حدیث جو ہے ابو داؤد کے اندر ہے کہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ دو کلمات ہیں، ان کو حی علیتین کہا جاتا ہے. یہ دو کلمات جب کہے جاتے ہیں، چاہے دو مرتبہ حی علی الصلاۃ کہا جائے، دو مرتبہ حی علی الفلاح کہا جائے، تو حی علی الصلاۃ کے وقت جو ہے مؤذن اپنے دائیں طرف گردن کو کرے گا، اور اس کے بعد حی علی الفلاح کے وقت گردن جو ہے اپنے بائیں طرف کرے گا. صرف گردن کا ہلانا ہے، پورے جسم کا نہیں. نہ سینہ ہلے گا نہ جو ہے جسم ہلے گا، جسم اور سینہ بالکل اسٹریٹ رہے گا. صرف گردن لیفٹ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ جو ہے کی جائے گی. یہ حدیث بھی جو ہے بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیوں کو رکھا کرتے تھے. تو بہت سارے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، مؤذن اذان دیتے وقت اپنے دو انگلیاں تو ان کے کانوں میں ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے یہ چار انگلیوں سے باقی کے پورے کان کور کرتے ہیں. اس طرح سے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے، بلکہ صرف اذان کے وقت دو ہمارے شہادت کی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں میں ہو، یا تو اس طرح رکھا جائے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، یا پھر کم سے کم اس طرح سے رکھا جائے تاکہ جو ہے اب پورا کان آپ کا جو ہے نہ چھپے. یہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ جب بھی کانوں میں انگلیاں رکھی جائیں تو صرف کانوں کے اندر انگلیاں ہوں، اور اپنے جو باقی کی انگلیاں ہیں وہ یا تو کھلے رکھیں یا تو جو ہے ان کو فولڈ کر کے صرف اپنے دو انگلیوں کے کور کے ذریعے اذان دی جائے. اس حدیث کے اندر اسی بات کی وضاحت ملتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت جو ہے گردن کا بائیں طرف یا دائیں طرف کرنا بھی جائز ہے. اس سلسلے میں اس وقت کے محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں تھا، کیونکہ اس زمانے میں مائک سسٹم نہیں تھا، اسپیکروں میں اذان نہیں دی جاتی تھی. لوگ جو ہے رائٹ سائڈ بھی ہوتے تھے، لیفٹ سائڈ بھی آبادیاں ہوتی تھی، تو دونوں طرف جو ہے آواز بہت دور تک جانے کے لیے مؤذن کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ مؤذن جو ہے اپنے دائیں طرف بھی پکارے حی علی الصلاۃ کہہ کے، پھر اپنے بائیں طرف بھی حی علی الفلاح کہہ کے پکارے. لیکن اب چونکہ اسپیکروں کا زمانہ ہے، تو اگر ایسی صورت میں اگر کوئی مؤذن جو ہے اپنی گردن کو حرکت نہ بھی دے تو بھی اس کی اجازت ہے. یہ عمل ضروری نہیں ہے. لیکن جہاں تک معاملہ کانوں میں انگلیاں دینے کا ہے، یہ عمل ضروری ہے. اذان دیتے وقت مکمل طور پر اپنے انگلیوں کو جو ہے کانوں میں رکھنا چاہیے. انگلیوں سے مراد شہادتیں، یہ دو انگلیاں، صرف شہادت کی دو انگلیاں. تو اس آج کے درس کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اذان کے جو کلمات ہیں وہ جفت عدد میں ہیں، اور اذان کے پورے کلمات کو اگر کاؤنٹ کیا جائے
فجر کی اذان کو چھوڑ کر تو وہ کلمات جو ہے 15 بنتے ہیں، اور فجر کی اذان اگر شامل کی جائے جس کے اندر 2 کلمات کا اضافہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، تو وہ کلمہ اگر اضافہ کیا جائے تو اذان کے پورے کلمات جو ہے 17 ہیں، اور اسی طرح اقامت کے جو کلمات ہیں وہ 11 ہیں۔ بس یہی کلمات ہیں اذان کے اور اقامت کے۔ اس کے علاوہ اذان دینے کا طریقہ اس حدیث کے اندر بھی جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ باقی انشاءاللہ اگلے دروس کے اندر یہ ذکر کیا جائے گا کہ کون سے مواقع پر اذان نہیں دی جائے گی، اور پھر اس کے علاوہ اذان دینے کے جو ہے کون کون سے اوقات ہیں اور کن کن چیزوں کے لیے اذان دی جاتی تھی۔ اس کے بعد آخر میں اذان کا پیغام کیا ہے، اذان آخر میں دی کیوں جاتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا پیغام ہے، مسلمانوں کے لیے اس کے اندر کیا نصیحت ہے، غیروں کے لیے اس کے اندر کیا پیغام ہے، ان کے لیے کیا سبق ہے، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آخر میں ذکر کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ۔